متقی کون ہوتا ہے، کیونکہ اتنا مکس ہو چکا ہے معاشرہ کہ کوئی کہتا ہے رہبانیت اختیار کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، دن رات سجدے کرو، تب جا کے زاہد بنو گے۔ کچھ لوگ پٹڑی سے اس طرف اتر گئے ہیں، دن رات دنیا میں ہیں، تو مجھے کیسے پتا چلے کہ زہد کہا کسے جاتا ہے، کہ میں ایسا بنوں کہ میں مقام زہد پر پہنچوں، مقام تقویٰ پر پہنچوں۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا میں گھر میں کتنی گاڑیاں رکھوں جو زہد کے خلاف نہ ہو، میرا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے، میرے گھر میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے، میرے پاس کتنے کپڑوں کے جوڑے ہونے چاہیے، میرے سفرے پہ کتنے کھانے کے طعام ہونے چاہیے۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ زہد کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ تقویٰ کیا ہے؟ 3 کیٹیگریز اہل بیت میں بتائیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگ تقویٰ کے میدان میں بھی کافی 4 قدم آگے چلے جاتے ہیں، جو وہ بھی خلاف اسلام ہے، جیسے مسیح کبھی ان کے پادری شادی نہیں کرتے، بدھسٹ کو دیکھ لیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ امام نے 3 کیٹیگریز بتائیں، فرمایا پہلی کیٹیگری یہ ہے زہد کی، کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تمہاری زندگی میں ضرورت ہے۔ ضرورت سے مراد اگر وہ نہ ہو تو تمہارا جسم فاسد ہو جائے۔ مثلا میرے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر میں اسے کھانا نہیں دوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، اور جب کمزور ہو جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، اور بیماری کے بعد موت آ جائے گی۔ تو جس غذا کی جسم کو ضرورت ہے اسے پورا کر، یہ خلاف زہد نہیں ہے، یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے جسم کو گوشت کی ضرورت ہے، کھا، فروٹ کی ضرورت ہے، کھا، دودھ کی ضرورت ہے، لے، کیونکہ اگر جسم طاقتور ہوگا تو اللہ کی راہ میں خدمت بھی اچھے سے کر سکتا ہے۔ اب یہ اور ٹاپک ہے کہ مجھے کھانا کیسے ہے، اس ٹاپک پہ بھی نہیں آ رہا، صرف ضرورت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے وہ چیز دے۔ کپڑے کی جسم کو ضرورت ہے، سردیوں میں مجھے جیکٹ پہننی ہے تاکہ جسم بھی باہر نہ ہو جائے، گرمیوں میں پتلا کپڑا پہننا ہے تاکہ حد سے زیادہ میرے وجود میں پانی کم نہ ہو جائے۔ تو جو چیز ضرورت ہے اسے پورا کرنا یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے، اسے پورا کرنا یہ خلاف زہد نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری ایک ایسی چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت نہیں ہے لیکن میرا احتیاج ہے۔ 2 کیٹیگریز ہیں، وہ ضرورت جس کے نہ ہونے سے موت آ جائے، جیسے کھانا، پانی، سردی کے موسم میں گرم لباس، اگر یہ نہ ہو تو شاید مجھے موت آ جائے۔ ایک وہ ضرورت ہے جس کے نہ ہونے سے موت نہیں آئے گی لیکن میری زندگی مشقت میں پڑ جائے گی، سختی میں پڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کا اس جگہ پہ گھر ہے اور یہاں سے آپ کو پنڈی جانا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ کو پنڈی جانا ہے، اور آپ اگر گاڑی نہیں لیتے تو آپ مشقت میں پڑتے ہیں، اگر آپ موٹر بائک نہیں لیتے تو آپ زحمت میں پڑتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے نہ ہونے سے میں زحمت میں پڑوں گا۔ تو اب گاڑی لینا یہ بھی خلاف تقویٰ نہیں ہے۔ لانگ روٹ پہ آپ کو جانا ہے، آپ کو بڑی گاڑی چاہیے لانگ روٹ کے لیے، بڑی گاڑی لینا یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے۔ میرے پاس 2 کمرے کا گھر ہے لیکن بچے میرے 5 ہیں، رہ تو 2 کمروں میں بھی سکتے ہیں لیکن زحمت میں چلے جائیں گے، لہٰذا میں اپنے بچوں کے لیے بڑا گھر لیتا ہوں 5 کمروں کا، یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے، یہ خلاف زہد نہیں ہے۔ تو وہ اس ہر چیز کو تم پورا کر سکتے ہو جس کا تمہاری زندگی میں احتیاج ہے، جس کے نہ ہونے سے تم زحمت میں پڑو گے، مرو گے نہیں لیکن زحمت میں پڑو گے۔ اب گاڑی نہیں ہے، رات کو بیوی بیمار ہو گئی، مجھے بارش کا موسم ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، اب گاڑی نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے اس بیوی کو کیسے لے کر جاؤں گا، تو میں زحمت میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا گاڑی رکھنا یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے۔ بچے اتنے ہو گئے، بڑا گھر لینا یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے جو خلاف تقویٰ ہے، جو میری ضرورت بھی نہیں ہے، میرا احتیاج بھی نہیں لیکن میری شہوت ہے۔ مثال کے طور پہ بعض خواتین کو پرس رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایک شوہر نے لے کر دیا، کہتے نہیں مجھے اور چاہیے، 2 دیے 3 دیے، وہ کلیکشن بنا دیتی ہیں۔ بعض جوانوں کو بوٹ بڑے پسند ہیں، گھر میں جاؤ تو 10 بوٹ پڑے ہوئے ہیں، بوٹس کی کلیکشن، بعض کو شرٹس بڑی پسند ہے، بعض کو جینس بڑی پسند ہے، اس کی ہر انسان کی اپنی پسند ہے، اس کی کلیکشن جمع کرتا ہے۔ سفرے پر جب بیٹھتا ہے، اس کی ضرورت ہے ایک طعام، اس کا احتیاج یہ ہے کہ یہ دال کی جگہ پہ اس میں گوشت بھی ملا دے تاکہ جسم کو طاقت ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایک شہوت ہے، کیوں کھانے کا شوقین ہے، میں شہوت کی جگہ شوق کا لفظ استعمال کروں، اس کا شوق ہے کہ مثلا میرے سفرے پر 10 طعام ہو۔ یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ تمہاری ضرورت ایک لباس ہے، تمہارا احتیاج 7 شرٹس ہیں، ہفتے میں ڈیلی بیسس پہ چینج کرو، لیکن مجھے پسند ہے، جینس پسند ہے، کپڑے پسند ہے، میں ڈیلی بیسس پہ خریدتا جاتا ہوں۔
یہاں تک کہ میری الماری 25 30 40 کپڑوں سے بھر جاتی ہے. یہ میرا شوق ہے. یہ ضرورت اور احتیاج کے دائرے کو کراس کر لیتا ہے. یہ خلاف زہد ہے, یہ خلاف تقویٰ ہے. اب معصوم کا جملہ سنو, اگر دنیا اس معصوم کے فارمولے پہ عمل کرے, دنیا میں کوئی غریب نہ رہے, کوئی غریب نہ رہے. یعنی میرے سفرے پہ 2 طعام میری ضرورت احتیاج کے ہیں, میں نے 7 طعام اور بنائے ہوئے ہیں جو میرا شوق ہے. معصوم فرماتے جو تیرا شوق ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر, دوسروں کے احتیاج بنا. تیرا شوق ہے لیکن کسی کا احتیاج ہے. میرے پاس 1 جوتا 2 جوتے لیکن میں نے 4 اور خریدے ہوئے کیونکہ میرا شوق ہے. لیکن تیرا شوق کسی اور کی ضرورت ہے. دوسروں کی ضرورت کو پیدا کر, دوسروں کی ضرورت کو پورا کر. اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. یہی وہ سوچ ہے امام زمانہ آ کر نافذ کریں گے. اور اگر یہی سوچ دنیا میں پیدا ہو گئی, میری ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو, میرا احتیاج یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ایکسٹرا بھی ہو, کہیں کوئی بیمار نہ ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ جو بچ جاتا ہے, جو میں ایکسٹرا آرڈنری جمع کرتا ہوں, نہ وہ میری ضرورت ہے, نہ وہ میرا احتیاج ہے, وہ میرا شوق ہے, وہ میرا ذوق ہے, وہ میری تمنا ہے کہ میں اس کو جمع کرتا ہوں. اب اپنے شوق کو پورا کر, کہاں پر؟ غریبوں میں پورا کر.